السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم اپنا 7واں سبق پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں اس سبق کے اندر ہم حروف مدہ اور حروف لین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے بار بار یہی بتایا کہ حروف مدہ 3 حرف ہیں: الف، واو، یا۔ کیونکہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے 70-80% جو غلطی بچوں سے ہوتی ہے وہ اسی کی ہوتی ہے کہ جس حرف کو لمبا پڑھنا اس کو لمبا نہیں پڑھتے، جس کو ایک حرکت کے برابر پڑھنا اس کو 2 حرکت کے برابر پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہی اکثر اس سے اسی طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو میں اس لیے اس کی بار بار آپ کو پہچان کرا رہا ہوں کہ حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو، یا۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہوتی ہے، جیسے یہ دیکھیں دال ہے، یہ الف ہے، اس سے پہلے کے اوپر زبر ہے۔ اگر دال الف زبر دا، اس کو 2 حرکت کے برابر پڑھیں گے۔ اسی طرح حروف مدہ بل یا کی نشانی یہ کہ یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، را یا زیر ری۔ تیسرا واو ہے، دا ری، ٹھیک ہے، تیسرا واو ہے۔ واو کی نشانی یہ ہے کہ واو سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہوتی ہے، دال واو پیش دو، ٹھیک ہے۔ یہ جو آگے آ گیا ہے یہ پہلے بھی ہم نے پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یا 3 ہی حرف ہیں، ایک الف ہے، ایک واو ہے، ایک یا ہے، ٹھیک ہے۔ الف یہ ہے، یا یہ ہے، اور واو یہ ہے۔ 3 حروف مدہ ہوتے ہیں۔ دوری، یہاں پہ دیکھیں یہ حروف لین ہے۔ حروف لین 2 ہوتے ہیں، واو اور یا۔ واو سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر، یا سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر، ٹھیک ہے۔ اور یہ نرمی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، یہ 2 حرکت کے برابر نہیں پڑے جاتے۔ یہ دیکھیں دو ہے، اس کو ہم 2 حرکت کے برابر نہیں پڑھیں گے بلکہ ایک ہی حرکت کے برابر نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، لیکن یہ جو ری ہے اس کو 2 حرکت کے برابر پڑھیں گے، دوری۔ کیوں؟ یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، اور یہ حروف مدہ بل یا ہے، یہ حروف مدہ بل الف ہے، یہ حروف مدہ بل واو، حروف مدہ بل یا، حروف مدہ بل الف۔ دوری، ازاری، اس کے اندر 2 حروف مدہ ہے، حروف مدہ بل الف، اس سے پہلے زبر آ جاتی ہے، حروف مدہ بل یا، اس سے پہلے زیر آ جاتی ہے۔ ازاری، ردائی، ودادی، اس کے اندر 2 ہیں، الف اور یا۔ دوائی، ورائی، دارہ، ایذاؤہ، یہ دیکھیں اس کے اندر حمزہ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش، یہ جو 3 حروف ہوتے ہیں، یہ جو 3 علامتیں ہیں، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش، کسی بھی حرف کے اوپر آ جائیں تو اس حرف کو بھی 2 حرکت کے برابر پڑھا جاتا ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیں۔ ایذاؤہ، ٹھیک ہے، یہ 2 حرکت کے برابر، 2 حرکت کے برابر، حمزہ 1 حرکت کے برابر اور ہا بھی 2 حرکت کے برابر۔ ایذاؤہ، ایرادہ، اوزادہ، او حروف لین ہے اس لیے اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا، او ہونٹوں کو گول کر کر، اوزارہ، دارئی، دا کو لمبا 2 حرکت کے برابر، رئی کو نرمی کے ساتھ، دارئی، ازارئی، وردئی، ردائی، دال کو 2 حرکت کے برابر اور ای کو نرمی کے ساتھ، ردائی، ذاک، ذاک، ازاری، ازاری، زن، ردائی، را 1 حرکت کے برابر، کوئی بھی حرف زبر زیر پیش والا ہو 1 حرکت کے برابر، لیکن ایسا الف جس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آئے 2 حرکت کے برابر، ایسی یا جس سے پہلے زیر آئے 2 حرکت کے برابر، ردائی، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے حروف مدہ اور حروف لین کے بارے میں پڑھ لیا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم انشاءاللہ آگے شد کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس میں ابھی کچھ ہماری تلاوت بھی رہتی ہے، اس کو ہم کر لیتے ہیں۔
آج ہماری تلاوت جو ہے وہ سورۃ الصمد اس کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الاخلاص ہے آج ہماری، اس کو سورۃ الصمد بھی کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد۔ دیکھیں اس میں قاف، یہ قاف کو ہم موٹی، یہ قاف موٹا ہے، اس کو ہم قل، بالکل گلے کے ساتھ والا جو ہمارا زبان کا حصہ ہے وہ ٹچ کریں گے اوپر کی سائڈ میں، صرف گلے کے ساتھ والی جو زبان کی جڑ ہے وہ ہم اوپر ٹچ کریں گے، آگے والا حصہ، درمیانی اور آخری حصہ بالکل ٹچ نہیں کریں گے۔ قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے۔ اللہ سے پہلے زبر آ گئی ہے، اس لیے ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، اور ہا کو حمزہ ہا عین ہا غین خا حروف حلقی میں سے ہے، اس کو احد دا میں قلقلہ کریں گے۔ سوری، ہم یہاں پہ اس میں یہ جو قطب جد جو حروف ہیں، حروف قلقلہ، تو اس میں احد د پڑھیں گے، احد اللہ الصمد، پھر اس میں قلقلہ آ گیا، لم یلد، پھر قلقلہ، کیونکہ یہ وقف ہو رہا ہے، اور وقف بھی صورت میں بھی آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ وَلَمْ يُولَدْ، یو کو دو حرکت کے برابر پڑھیں گے، وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تنوین ہے، تنوین کے بعد حمزہ آ گیا ہے، اس لیے ہم نے اس کو یہاں پہ گناہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری سورہ تھی، تو انشاءاللہ اس سبق کے اندر ہم ایک ہی سورہ رکھیں گے، اور میں نے غنّے کے جو قوانین بتائے تھے اس کے اندر یہ ہے کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے کوئی حرف بھی آ جائے، یہ 6 حروف حلقی ہیں جو حلق سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، گننے والا صرف تنوین والا یہ حرف ہے، نون ساکن والا کوئی نہیں آیا، یہ تنوین ہے، واؤ کے اوپر 2 زبریں ہیں، لیکن اس کے بعد حمزہ آ گیا ہے، حمزہ زبر والا ہو، زیر والا ہو، پیش والا ہو، کو بھی آ جائے تو ہم یہاں پہ کفواً ناک میں آواز کو نہیں لے کے جائیں گے، کیونکہ حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے، انشاءاللہ نیکسٹ یہ جو تلاوت ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے اس کو زبانی بھی یاد کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا انشاءاللہ ہم جب ایگزام ہوگا تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم آپ سے سنیں گے۔ تو یہی ہے، اور انشاءاللہ ایگزام میں 1.5 مہینہ رہ گیا ہے، تو انشاءاللہ اس کی تیاری بھی جاری رکھیں، اور آپ کو سندے وغیرہ جو بھی ہے جہاں پہ بھی ہیں آپ کو انشاءاللہ ہم واٹس ایپ کے تھرو بھیج دیں گے، یا ای میل کے ذریعے، انشاءاللہ آپ کے ای میل نمبر لے لیں گے تو ہم اس کے اوپر سینڈ کر دیں گے۔ تو آپ تیاری جاری رکھیں، انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہ فری ہے، اس میں کسی قسم کے کوئی چارجز وصول نہیں کیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔